جب 6 ماہ کے سفر کے بعد عبداللہ ابن عفیف اسدی جب واپس اپنے شہر کوفے پہنچے، کیا دیکھا کہ کوفے کے بازار بند ہیں، کوئی مرد شہر میں نظر نہیں آ رہا۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی بیماری آئی ہے جو ہر کوئی گھر میں چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیٹی سے پوچھنے لگا کہ بیٹی کوفے والے کہاں چلے گئے ہیں۔ اس کی بیٹی کہنے لگی کہ بابا تھوڑے سے ہی فاصلے پر بیابان ہے جسے کرب و بلاح کہتے ہیں، وہاں کسی باغی نے حکومت کے خلاف خروج کیا ہے اور یزید کا یہ حکم ہے کہ جو مرد اس باغی کو قتل کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے گا تو اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ بابا آپ بھی جلدی سے چلے جائیں، کہیں کوئی مخبری نہ کر دے۔ عبداللہ نے سوچا کہ یہ کون باغی ہے کہ جس کو مارنے کے لیے اس طرح سے لوگوں کو لے کر جایا جا رہا ہے۔ بالآخر وہ تلوار لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگا تو اس کی بیٹی کہنے لگی کہ بابا جان، جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، دیکھیے گا کہ اگر یمنی عقیق ملے تو میرے لیے لے کر آئیے گا۔ بس گھوڑے پر بیٹھ کر عبداللہ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں کرب و بلا پہنچا تو عصر کا وقت تھا، 10 محرم کا دن تھا۔ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک اکیلا شخص ہے کہ جس کو چاروں طرف سے فوج نے گھیر رکھا ہے، جو بوڑھا بھی ہے، جو پیاسا بھی لگتا ہے، جس کا عمامہ کھل کے اس کی گردن تک آ پہنچا ہے، جس کے جسم پر تیروں اور نیزوں کے زخم ہیں، لیکن کسی شخص میں اتنی ہمت نہیں کہ جو اسے قریب جا کر اس سے لڑ سکے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ جہاں وہ شخص گھوڑے کا منہ کرے فوجیں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میں نے لشکر سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس سے سب اتنا ڈر رہے ہیں؟ یزید کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، اس کا ایک بھائی بھی عباس تھا اور یہ عرب کا بڑا بہادر ہے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے سمجھا نہیں اور یہ سوچا کہ شاید اس کو قتل کر دیں گے تو جنگ تمام ہو جائے گی، تو بس میں اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے پیچھے لگایا۔ جیسے ہی قریب آنے لگا میں نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا کہ اتنے میں وہ شخص کہنے لگا کہ اے عبداللہ، سلام ہو تم پر۔ اور پھر اس شخص نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا کہ جاؤ اپنی بیٹی کو میری طرف سے یہ یمنی عقیق دے دینا اور یہ بتانا کہ میں باغی نہیں بلکہ رسول اللہ کا نواسا ہوں، بی بی فاطمہ زہرا اور امام علی کا بیٹا ہوں۔ عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ اے میرے مولا، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے معلوم نہیں تھا، اب میں بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہوں گا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے عبداللہ، جاؤ، چلے جاؤ، تمہاری ضرورت یہاں نہیں بلکہ کوفے میں ہے، کیونکہ چند دنوں بعد میری بہنیں بیٹیاں قید ہو کر کوفہ میں آئیں گی، ان کو چادر ہدیہ کر دینا۔ اے عبداللہ، چلے جاؤ عبداللہ۔